السلام علیکم جی دوستو، سب خیریت سے ہیں؟ سفر کے دوران روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ کتنا سفر ہو تو رکھ سکتے ہیں؟ آج کل بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے سفر مشکل ہوتا تھا، لہٰذا اس لیے سفر میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ آج کل سفر آسان ہے، گاڑیوں میں اے سی لگے ہوتے ہیں، لہٰذا آج کل روزہ رکھ لینا چاہیے، بلکہ ضروری ہے۔ تو آئیے سفر میں روزے کے حوالے سے میں آپ کو کچھ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری مزید اچھی ویڈیوز مل سکیں۔ یاد رکھیے، دوران سفر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور سفر کتنا، یہ نہیں کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں چلے گئے یا آدھے پونے گھنٹے کا سفر کر کے دوسرے شہر چلے گئے۔ تو سفر کیا ہے، سفر کی مقدار بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ کتنا سفر ہوگا تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی تحقیق کے مطابق شرعاً سفر کی مقدار 57.5 میل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر ہے۔ جو کوئی اتنی مقدار کا فاصلہ طے کرنے کی غرض سے اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل آیا، وہ اب شرعاً مسافر ہے۔ چاہے یہ سفر گاڑی پہ ہو، چاہے ٹرین پہ ہو، چاہے ہوائی جہاز پہ ہو، چاہے بحری سفر ہو، اب وہ چاہے تو اسے روزہ قضا کر کے رکھنے کی اجازت ہے۔ نماز میں بھی وہ قصر کرے گا۔ مسافر اگر روزہ رکھنا بھی چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، یہ اس کی مرضی پر ہے۔ اگر چاہے تو قضا کر لے، بعد میں رکھ لے، اگر چاہے تو سفر میں بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، دوسرے شہر یا گاؤں وغیرہ میں پہنچنے کے بعد جب تک 15 دن سے کم مدت تک قیام کی نیت تھی، مسافر کہلائے گا۔ 15 دن سے کم اور مسافر کے احکام رہیں گے۔ اور اگر مسافر نے وہاں پہنچ کر 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت وہاں جا کر لی تو اب مسافر کے احکام ختم ہو جائیں گے اور مقیم کہلائے گا۔ اب اسے وہاں روزہ بھی رکھنا ہوگا اور نماز بھی قصر نہیں کرے گا۔ تو جب تک 15 دن کی نیت نہیں ہے تب تک وہ مسافر ہے، اس پر مسافر کے احکامات لگیں گے۔ اگر وہاں پہنچ کر اس نے نیت کر لی کہ میں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہوں گا، تو اب وہ مسافر نہ رہا، مقیم کہلائے گا، اس پر مسافر کے احکام ختم ہو گئے۔ مزید اگر سمجھ کچھ نہ آئی ہو یا اس حوالے سے مزید کچھ پوچھنا ہو تو علماء اہل سنت سے رابطہ کیجئے، یا اس ویڈیو کے کمنٹ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل علماء اہل سنت کی کتابوں سے دیکھ کر آپ کو مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔